اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ وہ اپنے تمام بندوں کو لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی بے شمار اور نایاب نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فی حال ہی میں مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم گناہ گاروں کو ایک عظیم تحفہ عنایت فرمایا، جس تحفے کا نام ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ بات جانتا ہے کہ ہم مسلمان، ہم گناہ گار ہیں، کبھی دانستہ طور پر گناہ کرتے ہیں، کبھی غیر دانستہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کہ ہمیں پچھلی امتوں کی طرح گناہوں پر سزا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں عذاب دے گا تو اسے کیا ملے گا، کیا خوشی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی گناہوں کو بخشنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ میرے بندے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تم اس میں دعائیں کرو، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے کی امتوں میں، تم سے پہلے کے لوگوں میں روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اب آگے ہی رب تعالیٰ نے یہ جو روزوں کو فرض قرار دیا، اس کی حکمت بیان فرما دی، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، وجہ کیا تھی؟ روزوں کو فرض اس لیے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تمام لوگ تقوی اختیار کر لو، تم تمام لوگ تقوی اختیار کر لو۔ اب سنیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کے دل میں برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی شخص کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کے ذریعے بدنگاہی کرے، کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ زبان کے ذریعے بد کلامی کرے، غیبتوں پر مبتلا ہو جائے، جھوٹ بولے، چغلیاں کرے، کسی کا دل چاہ رہا ہے کانوں کے ذریعے گناہ سنے، کانوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو شام تک کچھ نہیں کھاتا، مغرب کی نماز تک کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، حالانکہ گرمی کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص اللہ کی خشیت کی وجہ سے کچھ نہیں کھاتا، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پانی سامنے موجود بھی ہے، لیکن بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کا جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کے حکم کا احترام ہوتا ہے، اور وہ شخص اللہ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے یہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، چغلی چھوڑ دیتا ہے، بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تقوی پیدا نہیں ہوتا، روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں لیکن متقی نہیں بنتے، پرہیزگار نہیں ہوتے، دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟
میرے بھائیوں وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے روزے کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا کہ اس کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنا ہے، کیونکہ ہم صرف کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سمیت ہم لوگ کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں اور آنکھوں سے بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، زبان سے غیبتیں کی جا رہی ہیں، کانوں سے گناہ سنا جا رہا ہے۔ اب اس روزے کو اس مثال سے سمجھیے۔ علماء یہاں ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، آپ نے اس اے سی کو آن کیا اور اس کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول دی، سب دروازے کھول دیے۔ اب اے سی کا مقصد کیا تھا؟ کولنگ پہنچانا، کمرے کو ٹھنڈا کرنا۔ اب ذرا بتائیے کہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں؟ کمرے میں کولنگ ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ جو مقصد تھا کمرے کو ٹھنڈا کرنے کا وہ کھڑکی کھولنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، دروازے کھولنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اب بالکل سمجھیے کہ روزہ ایک ایسی ہے جس کا مقصد آپ کو متقی بنانا ہے، آپ کو اس کا اجر پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ لیکن جب آپ بدنگاہی کی کھڑکی کو کھول دیں گے، جھوٹ کی کھڑکی کو کھول دیں گے، غیبت کی کھڑکی کو کھول دیں گے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، دروازے کھول دیں گے، تو جو روزے کا مقصد تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ جو روزے کا مقصد تھا ثواب حاصل کرنا، متقی بن جانا، اجر حاصل کرنا، وہ تو کھڑکیاں کھولنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ خدا را ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن روزے کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا مقصد پورا کریں اور یاد رکھیں کہ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کا مقصد پورا نہیں کرتا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطرناک وعید ارشاد فرما دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر پر پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے 3 قدم پر 3 مرتبہ کہا تھا آمین، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جب میں منبر پر تشریف لا رہا تھا، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نذرانہ نہ بھیجے۔ مولا برباد ہو جائے وہ شخص۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں نے اس دعا پہ کہا تھا آمین۔ مل کر بابا زبر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ تو پائے مگر اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، مولا برباد ہو جائے وہ شخص۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں نے اس دعا پہ کہا تھا آمین۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو جبریل امین نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص، سنیے یہ دعا کی یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ تو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے، مولا برباد ہو جائے وہ شخص۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں نے اس دعا پہ کہا تھا آمین۔ اللہ اکبر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے
لیکن ذرا ہم اپنا جائزہ تو لیں کہ کیا ہم اس مہینے کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس مہینے کا استقبال کیا؟ کیا ہم نے رمضان مبارک کا مقصد پورا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ جو پورے 11 مہینوں رات کے اس پہر میں بند ہوتا تھا، لائٹ آف ہوتی تھی، گراؤنڈ خالی ہوتا تھا، لیکن رمضان آنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کی لائٹس کو آن کر دیا گیا۔ استغفر اللہ، اس گراؤنڈ میں 100-200 لوگ میچ کھیل بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے کرکٹ کھیلنے کے لیے رمضان عطا فرمایا؟ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام اتنا سخت نہیں، اسلام میں کھیل منع نہیں، لوگ ورزش کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، لوگ تفریح کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائی، جواب اس کا یہ ہے کہ مانا کہ اسلام سخت نہیں ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم کھا کر ہمارے گناہوں پر کرم کرتے ہوئے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ اے مسلمانوں، 11 مہینوں تم کھیلتے رہتے ہو، غفلت میں رہتے ہو، اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، اس 11 مہینوں کی بخشش کروا لو۔ وہ کھیل جو تم 11 مہینے کھیلتے ہو، اس کھیل کے وقت میں اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اس کھیل کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو، مغفرت طلب کیا کرو۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں لوگ رونق بنے ہوئے ہیں، کرکٹ چل رہا ہے۔ خدا را ہم میں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس برے عمل کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے رمضان کا احترام کریں۔ اور دوسرا اور اہم پیغام وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ توجہ رکھیے گا۔ بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو افطاری کرائیں، لوگوں کو سحری کرائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے سحری کراتا ہے، پیٹ بھر کے افطاری کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے، 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا اور عظیم انعام فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ پیٹ بھر کے افطاری کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تیسرا اور عظیم انعام وہ یہ کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی روزہ رکھنے کا بھرپور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے میں مہنگائی عروج پر تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پیٹ بھر کے افطاری کرا لے، پیٹ بھر کا روزہ افطار کرائے، تو یا رسول اللہ کیا ہم اس عظیم ثواب سے محروم رہیں؟ کیا ہم اس عظیم نعمت سے محروم رہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، بلکہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور سے، ایک گلاس پانی سے یا ایک گلاس لسی سے افطار کرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں انعامات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔